سمجھوتا ایکسپریس 3 بجے سپہر کے چند منٹ بعد لاہور ریلوے اسٹیشن سے چلی تو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اس سمجھوتا ٹرین میں مسافروں کی حفاظت کے لیے سوار پولیس کے سپاہیوں اور حوالداروں نے نہ جانے کس سمجھوتے کے تحت ایک ایک مسافر کے پاس پہنچ کر انہیں تبدیلی کرنسی کی خدمات بھی پیش کیں، اور پھر ایک ایسے اسٹاپ پر جہاں سے پاکستان کی سرحد ختم ہوتی ہے اور نو مین لینڈ شروع ہوتی ہے، وہ خدمتگار اپنی کمیشن کھری کر کے اتر گئے۔ اب وہ بھارت سے واپس آنے والے مسافروں کی یہی خدمت کریں گے اور ایک بار پھر سے کمیشن لیں گے۔ اب ٹرین اٹاری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اٹاری پہنچ کر جو انتظام ہم نے دیکھا وہ قابل رشک بھی تھا اور باعث حیرت بھی۔ بہرحال وہاں پہنچ کر بھی جب امیگریشن کے ایک بڑے افسر نے میرا پاسپورٹ دیکھا تو مسکرا کر کہا، ویلکم ٹو انڈیا، اور پھر ہمارے پاسپورٹ اندراج کے لیے اپنے ایک ماتحت کے حوالے کرتے ہوئے اس نے پوچھا، ہاؤ از بے نظیر ڈوئنگ اینڈ واٹ پیپل فیل اباؤٹ ہر؟ بے نظیر کیسی جا رہی ہے اور عوام کے ان کے بارے میں کیا جذبات ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، شی از ہیپی اینڈ وشز ہیپی نیشن فار ایوری فرینڈلی کنٹری۔ وہ خوش ہیں اور ہر دوست ملک کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتی ہیں۔ اس نے ہمارے پاسپورٹ میرے حوالے کیے اور مجھے کسٹم والوں کی طرف بھیج دیا۔ وش یو ہیپی جرنی ان انڈیا۔ آپ کا سفر بھارت میں بخیر ہو۔ کسٹم والوں نے پہلا سوال یہ کیا، پاکستان ٹیلی ویژن ڈراموں کے کتنے کیسٹس لائے ہیں؟ اور جب میں نے کہا ایک بھی نہیں تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ پاکستان سے آئے ہوئے عازمین، بھارت سے بھری ہوئی پاکستانی ٹرین اٹاری ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ تمام مسافروں کو ٹرین رکتے ہی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں ہی اپنی نشستوں پر پرسکون بیٹھے رہیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب انہیں ٹرین سے اترنے کے لیے کہا جائے گا۔ چنانچہ تمام مسافر اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے ڈبوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ بعض بچے اور عورتیں ٹرین کی کھڑکیوں میں سے باہر جھانک رہے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہی لوگ اپنے وطن میں اپنے ریلوے اسٹیشن پر کس طرح منمانیاں کر رہے تھے، اور اب دیار غیر کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ سب ڈرے ڈرے اور سہمے سے دکھائی دے رہے تھے۔ حالانکہ اس خوف اور گھبراہٹ کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا۔ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر حکومت بھارت نے کئی کروڑ روپے کی لاگت سے جدید سہولتوں سے آراستہ پلیٹ فارم، دفاتر، اسٹالز، مسافر خانے اور بیت الخلاء وغیرہ تعمیر کرائے تھے۔ حالانکہ بھارتی محکمہ ریلوے کی ضروریات ایک عام سے چھوٹے پلیٹ فارم پر بھی پوری ہو سکتی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے بھارت میں اس معیار کا جدید طرز تعمیر کا حامل شاید ہی کوئی اور ریلوے اسٹیشن ہو تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ آگے چل کر احساس ہوا کہ حکومت بھارت نے پاکستان سے آنے والے عازمین بھارت کو فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ کے محاورے کے مصداق متاثر کرنے کے لیے یہ کثیر رقم اس ریلوے اسٹیشن پر صرف کی ہے۔ 2 وسیع و عریض پلیٹ فارموں پر بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی طرح کے 20 الگ الگ امیگریشن اور کسٹم چیکنگ کے کیبن موجود تھے، جو پلاسٹک، شیشے، لکڑی اور ایلومینیم کے میٹیریل سے تیار کردہ تھے، اور ان کا ڈیزائن اور آؤٹ لک بین الاقوامی طرز کا تھا۔ بھارت جیسا ملک جہاں کروڑوں افراد غربت اور افلاس کی وجہ سے بھوکے اور بے روزگار ہیں اور بڑے شہروں میں جھونپڑیوں اور فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، داخل ہوتے ہی ایک عام پاکستانی کو جو پہلی بار بھارت جا رہا ہو، اٹاری ریلوے اسٹیشن کا یہ شاہانہ منظر یقیناً بے حد متاثر کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ امارات کے کسی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گھوم رہا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کر سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی فرد اس تکلف و اہتمام کی غرض و غایت اور پس منظر جان لیتا ہے، لیکن ایک پاکستانی کو اپنے وطن سے سمجھوتا ایکسپریس پر سوار ہونے کے منظر یاد آتے ہیں۔ وہ اپنے کھڈے کھائیوں سے اٹے ہوئے پلیٹ فارم کو یاد کرتا ہے، اپنے کسٹم اور امیگریشن سٹاف کی ٹوٹی ہوئی بوسیدہ میزوں اور کرسیوں کے تقابل ان جدید کیبنوں سے کرتا ہے، یا پھر جب ٹھنڈے پانی کی مشینوں سے اپنے جگ اور صراحیاں بھرتا ہے تو اسے لاہور ریلوے اسٹیشن پر سمجھوتا ایکسپریس کی روانگی کے وقت پانی کی تلاش میں گھومتے ہوئے وہ ٹوٹی ہوئی ٹوٹی والا قطرہ قطرہ گرم پانی بہاتا نل دکھائی دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا انتظام کیوں نہیں؟ ہمارے ٹیکسوں کی رقوم کہاں جا رہی ہیں؟ بھارت سے پاکستان آنے والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کتنے غریب ہیں؟ حالانکہ بھارت سے آنے والے جب ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے پلیٹ فارم سے گزر کر ہماری شاہراہوں پر دوڑتی ہوئی رنگ برنگی درآمد شدہ بڑی کاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے، اور بھارت جا کر بھی ایسے ہی تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، مگر ایسے بھی تاثرات صرف عام بھارتی باشندوں کے ہوتے ہیں۔ بھارت سے پاکستان آنے والے سیاسی سوجھ بوجھ کے حامل افراد بھارت جا کر اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت امیر ہے اور عوام غریب ہے۔ پاکستان کی حکومت غریب ہے مگر عوام امیر ہیں، اندر کی بات کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتی، یعنی ہمارے بھی صرف خواص امیر ہیں اور عوام غریب، مگر ہاں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے غریب ترین عوام بھی بھارت کے غریب عوام کے مقابلے میں صحت مند اور خوشحال ہیں، اور اس کے لیے خدا اور رسول کے بعد ہمیں اپنے ان اسلاف کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کی لازوال قربانیوں اور بے لوث جذبوں کے تفیل ہمیں زمین پر یہ جنت نصیب ہوئی۔ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اب تمام مسافر اپنے اپنے کمپارٹمنٹس کے سامنے والے امیگریشن کیبن کے سامنے قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں، اپنا سامان ٹرین میں رہنے دیں۔ ایسی عورتیں اور بچوں کو بھی ٹرین ہی میں بیٹھے رہنے کی تلقین کی گئی جن کے ساتھ مرد شریک سفر تھے، یعنی کوئی ایک مرد اپنے شریک سفر افراد خاندان کے پاسپورٹ لے کر قطار میں کھڑا ہو اور اپنی باری پر اپنے اندراجات مکمل کرانے کے بعد اپنا سامان ٹرین سے خود اٹھائے، یا کلیوں کی خدمات حاصل کر کے کسٹم کے کیبن کے سامنے لگی قطار میں پہنچ جائے۔ کلیوں کی فی پھیرا اجرت کی شرح بھی پلیٹ فارم پر لگے ہوئے بورڈوں پر درج تھی، لیکن یہاں کے کلی بھی وہی داؤ پیچ دکھا رہے تھے جو پاکستان کے کلیوں نے دکھائے تھے۔ مجھے یہاں بھی امیگریشن اور کسٹم والوں نے میرے پاسپورٹ پر موجود پیشے کے خانے میں جرنلسٹ کا لفظ پڑھ کر ناقابل دست اندازی کا درجہ دیا، جس کے لیے میں اپنوں کا بھی شکر گزار ہوں اور میزبانوں کا بھی، اور حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نہ تو اپنوں کے اعتماد کو دھوکہ دیا اور نہ ہی میزبانوں کو۔ ویسے اگر پاکستان یا بھارت کے امیگریشن اور کسٹم والے میرا سامان بھی کھلوا کر اسی طرح پتہ پتہ بوٹا بوٹا کر دیتے جس طرح وہ دوسرے لوگوں کا کر رہے تھے تو انہیں یہ مصرع پڑھنا پڑتا: آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پاکستان سے آیا، سمجھوتا ایکسپریس سے اتر کر اس پلیٹ فارم پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے گزرتا ہوا دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی دہلی کے لیے خالی ٹرین میں پہنچنے والا پاکستان کی طرح یہاں بھی پہلا مسافر تھا۔ کلی کو شاید اشارہ کر دیا گیا تھا، اس لیے اس نے منہ مانگی اجرت لینے کی بجائے حسب خوشی دی ہوئی رقم پر اکتفا کیا۔ اب ہم دوسرے پلیٹ فارم پر ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھے ہوئے پہلے پلیٹ فارم کا منظر بآسانی دیکھ رہے تھے۔
پاکستانی کسٹم حکام کی طرح بھارتی حکام بھی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ایک مسافر کے پاس 3 بڑے بڑے واٹر کولر چیک ہو رہے تھے اور ان میں بھری ہوئی پستہ و بادام کی تھیلیاں باہر نکل رہی تھیں۔ کئی مسافروں کے واٹر کولروں میں سے پاکستانی اور جاپانی فلیٹ کے تڑے مڑے ہوتے تھان برآمد ہو رہے تھے۔ ٹین کے بڑے بڑے صندوقوں میں سے نمک نکل رہا تھا، رسیدیں بھی کٹ رہی تھیں اور جیبوں کا بھی صفایا ہو رہا تھا۔ یوں بھی ہو رہا تھا کہ 2000 روپے کسٹم، 1200 روپے کی رسید اور 800 روپے تمام سامان ضبط نہ کرنے کی بلا رسید فیس وصول ہو رہی تھی۔ ایک کپڑے کی ایک ایک شکن کے راز ہائے در و ظاہر ہو رہے تھے۔ ہاتھ باندھے جا رہے تھے، قسم سے یہ میرا نہیں ہے، مگر سب کچھ تقدیر کے لکھنے کی طرح سامنے آ رہا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر تو یہ ہو رہا تھا اور ہمارے پلیٹ فارم پر کرنسی تبدیل کی جا رہی تھی۔ یہاں ایسے باقاعدہ اور یقیناً حکومت کے منظور شدہ اسٹال بھی تھے جن پر مختلف کمپنیوں اور بینکوں کے نام لکھے تھے۔ وہاں پاکستانی نوٹ بھارتی نوٹوں کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے، پاسپورٹ میں اندراج کے ساتھ بھی اور اس زحمت کے بغیر بھی۔ اس کے علاوہ ہاتھوں میں پاکستانی اور بھارتی نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں تھامے کچھ سردار صاحبان بھی ادھر سے ادھر گردش کر رہے تھے اور سرعام تبدیلی کرنسی کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگ چھوٹی بڑی اور بہت بڑی رقمیں بھی تبدیل کرا رہے تھے۔ امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے فارغ ہو کر ٹرین میں پہنچنے والے مسافروں کے لبوں پر یہاں بھی ویسی ہی چیخ و پکار تھی جیسی پاکستان میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر سنائی دے رہی تھی۔ یہاں بھی ہر آنے والا اپنی داستان غم زیر لب گالیوں یا بابانگ دہل بد دعاؤں کی صورت میں سنا رہا تھا۔ میری بیٹی نے کہا، یہ لوگ جو یوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ نقد تھا کسٹم والوں نے لے لیا، آخر اتنا سامان کیوں لے کر جاتے ہیں اور اس سامان کا کیا کرتے ہیں؟ میری بیوی نے کہا، وہاں لے جا کر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تمہارے باپ کی طرح تو نہیں کہ کسی عزیز کے لیے کوئی تحفہ بھی ساتھ نہیں لینے دیا۔ حالانکہ ایک خاص حد تک ہر چیز لے جانے کی قانونی طور پر اجازت ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، ادھر دیکھو، جنگلے کے اس پار دوسرے پلیٹ فارم پر کھلی ہوئی گٹریاں، بکھرا ہوا سامان، بندھے ہوئے ہاتھ اور جھٹکیاں کھا کر سہمے ہوئے جھکے ہوئے چہرے۔ یہ سب دیکھ کر تمہیں کسی کے لیے کچھ نہ لے کر جانے کا افسوس نہیں رہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک خاص مقدار اور تعداد میں تحائف لے جانے کی اجازت ہے، لیکن ایسی صورت میں لاہور اور اٹاری ریلوے اسٹیشنوں پر کسٹم کے حکام کو میں پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ یہ نہ کہہ پاتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میرے اس بیان کا اس طرح احترام نہ کیا جاتا جس طرح کہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ کسٹم و امیگریشن کے حکام پاکستانی ہوں یا بھارتی یا دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے چہرے پڑھنے اور جھوٹ سچ کی کیفیت بھانپنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے بڑے بڑے اسمگلروں اور غیر قانونی سوداگروں پر ضائع نہیں کرتے۔ میری بیوی نے کہا، اچھا آپ تقریر نہ کریں، جا کر کچھ کھانے کے لیے لائیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ میری بیٹی نے کھڑکی میں سے دیکھ کر بتایا کہ ایک اسٹال والا چنے اور پوریاں بیچ رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنی پسند کے مطابق خود ہی کچھ لے آؤ، میں لاؤں گا تو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ کھانا پینے کا سامان لینے چلی گئی۔ ہم باپ بیٹی پھر جنگلے کے اس پار کا منظر دیکھنے لگے۔ میری بیٹی نے کہا، اب یہ ٹرین کب چلے گی؟ میں نے جواب دیا، جب اس پار پلیٹ فارم پر مختلف قطاروں میں کھڑے ہوئے تمام لوگ اس پار گاڑی میں منتقل ہو جائیں گے اور کسٹم والوں کو یقین ہو جائے گا کہ اب کسی کے پاس ٹوٹے ہوئے دل اور لٹے پٹے سامان کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔
پاکستانی اور بھارتی حکام سرحد کے آر پار آج بھی سمجھوتہ ایکسپریس کے مسافروں کو اسی طرح لوٹ رہے ہیں جس طرح 1947 میں تقسیم کے مرحلے پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی ہوئی اسپیشل ٹرینوں کے مسافروں کو لوٹا جاتا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت دونوں طرف لٹیرے، موقع پرست اور شرپسند عناصر تھے، مگر آج دونوں طرف قانون کے محافظ ہیں۔ ان دنوں تلوار، خنجر اور نیزے کا خوف دلا کر اور ضرورت پڑنے پر زخمی کرنے اور جان سے مارنے کا حربہ استعمال کر کے لوٹا جاتا تھا۔ اب دونوں طرف قانون کی قلم سے دھمکا کر اور حسب موقع قلم کا وار کر کے لوٹ کھسوٹ جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین چلنے والے سمجھوتہ ایکسپریس دونوں طرف کے کسٹم اور امیگریشن کے بیشتر حکام کو ایک ایسے باہمی سمجھوتے کی فضا مہیا کر چکی ہے جس کے تحت اور دونوں طرف سب کچھ لاؤ اور لے جاؤ مگر کچھ ہمیں بھی دے جاؤ کے زرعی اصول پر کھلے عام عمل ہو رہا ہے۔ اس سے چھوٹے بڑے سمگلروں کی تو چاندی ہو ہی رہی ہے، دونوں طرف کے حکام کی بھی موجیں ہو رہی ہیں۔ دونوں طرف کے اکثر معصوم مسافروں، بعض فرض شناس و دیانت دار افسروں کی دبی دبی صدائے احتجاج بھی سنائی دے رہی ہے، مگر حرص و ہوس کے شور میں سچائی کا جل ترنگ کون سنتا ہے؟